پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے مریدین سے فرمایا کہ ایک مخلوق کا دوسرے مخلوق کے ساتھ عشق کا حال تو آپ حضرات کو معلوم ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کا ذات حق کے ساتھ عشق کا کیا حال ہوتا ہوگا جب ہوتا ہوگا۔ انقلاب ہوتا رہتا ہے نا، کبھی یہ حال ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، اور بالخصوص تمکین کے بعد ایسے احوال کم پیش آتے ہیں۔ البتہ اتباع بعشق راسخ ہوتا جاتا ہے۔ جب آدمی پک جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اور اطاعت میں پک جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر حالات تو کم و بیش ہوتے رہتے ہیں، انقلابی طور تو ہوتا رہتا ہے، لیکن اتباع میں عشق جم جاتا ہے، اس میں چین نہیں پڑتا اس کو بغیر وہ کام کو کیے ہوئے، عشق میں جم جاتا ہے اور احوال میں حالات میں جو ہے وہ جم جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اور اتباع میں عشق اس کے اندر جم جاتا ہے، جڑ پکڑ جاتا ہے۔ انقلابی حالات آتے رہتے ہیں، کبھی کم ہیں کبھی زیادہ ہیں، کبھی سستی ہے کبھی کاہلی ہے، لیکن سستی نہیں ہوتی، چستی ہی رہتی ہے، اندر سے جسمانی چاہے سستی ہو اندر نہیں ہوتی۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت کی بارش فرمائے، ایک دفعہ ہم نے جا کے پوچھا حضرت کیسی طبیعت، تو حضرت نے فرمایا الحمدللہ اچھوں میں اچھا ہوں، الحمدللہ اچھوں میں اچھا ہوں۔ ہو گیا شکریہ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے سے زیادہ بیمار ہیں، تو اچھوں میں اچھے ہوئے نہ ہوئے، اچھوں میں اچھا ہوں۔ رہا حالات بیماری ہے، اگر بیان کروں شام ہو جائے گی، پوری نہیں ہوگی، یعنی اتنی حالات ہیں ہوتی ہیں آدمی کے اوپر، کہیں گھر کے، کہیں باہر کے، کہیں اولاد کے، کہیں بیوی کے، کہیں بچی کے، کہیں لڑکی کے، کہیں لڑکے کے، کہیں ملک والوں کے، پتہ نہیں کتنے حالات کبھی دل و دماغ کو پریشان کرتے ہیں، تو فرما رہا حالات اگر بیان کرو شام ہو جائے گی۔ اب ہم غور کر رہے ہیں شریعت کیا کہہ رہی ہے اور طریقت کیا بول رہی ہے، لیکن شریعت سے ایک انچ بھی، ذرا سا ذرہ برابر بھی، سود بھر بھی الگ نہیں۔ کلام دیکھو کیا فرمایا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر خاموشی کے بعد پھر فرمایا الحمدللہ، الحمدللہ چست ہوں سست نہیں ہوں، الحمدللہ چست ہوں سست نہیں ہوں۔ معلوم ہوا کہ سست ہونا عیب ہے اور چست ہونا کمال ہے، تو مومن کو چست رہنا چاہیے۔ اس کو فرمایا اتباع بعشق راسخ ہوتا جاتا ہے، اتباع بعشق عشق کے ساتھ راسخ ہوتا جاتا ہے، اس کے بغیر چین ہی نہیں پڑتا۔ انقلابی حالات آتے رہتے ہیں، کبھی کچھ ہیں کبھی کچھ ہیں، لیکن تمکین کے بعد جب پک جائے حالات کا میدان، اس کے دل و دماغ میں پک جائے تو پھر احوال کم و بیش آتے رہتے ہیں، کم و بیش آتے رہتے ہیں، لیکن عشق اتباع عشق کے ساتھ جماؤ ہوتا جاتا ہے بندے کے اندر، وہ مقام عجیب ہے، اللہ ہمیں وہ نصیب فرمائے۔ اس لیے جن کے اندر یہ تمکین پنا نہیں آتا، پکتا نہیں ہے، یا عشق کا درجہ نہیں اس کو حاصل ہوتا، ایسا آدمی گھڑی میں اولیاء گھڑی میں بھوت، کبھی تو تہجد بھی اور 5 وقت کی نماز بھی اور گشت میں بھی اور تسبیح میں بھی اور الا اللہ میں بھی اور وقت پوچھو نہ کچھ بھی، اور کبھی ایسا گیا جیسے تھا ہی نہیں۔ یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ اس کے اندر عشق راسخ نہیں ہوا، جماؤ نہیں، اگر جمع ہوتا تو وہی نکلتا رہتا۔ یہ مطالبہ ہے بندے سے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ اپنے اندر پیدا کرو عشق۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، حق تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے اشد محبت ہے، اور محبت کی زیادتی کا نام عشق ہے تو نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو مومن کو ذات باری تعالیٰ عاشق ہونے کی سند دے کر مسند عشق پر بٹھا رہے ہیں کہ تم ہمارے عاشق ہو۔ سبحان اللہ۔ اب مسند کی لاج رکھنا موت کے وقت تک یہ بہت مشکل کام ہے، جو تمہیں عشق کا درجہ دیا ہے مسلمانوں کو، مومنوں کو، اس کی لاج رکھنا موت کے وقت تک بہت مشکل کام ہے۔
تسبیح پڑھنا بہت آسان ہے، اشراق پڑھنا آسان ہے، تہجد پڑھنا آسان ہے، حالانکہ اصل یہ ہے کہ اے مومن تو اپنے عاشق ہونے کا ثبوت دے، اے مومن تو اپنے عاشق ہونے کا ثبوت دے۔ جس کو دیکھو معمولی وظیفہ دریافت کر رہا ہے، حق تعالی مربی حقیقی فرما رہے ہیں تو اپنے عاشق ہونے کا ثبوت دے، عشق اختیار کر۔ تو اس آیت میں والذین آمنوا اشد حبا للہ ایک قسم کی اخبار ہے، یعنی خبر دی کہ مومن ایسے ہوتے ہیں، اور خبر دینے کا منشا انشاء یعنی حکم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اشد محبت پیدا کرو۔ جیسے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ ایک ہے، یہ خبر ہوئی، اخبار ہوا، تو یہ خبر دینا ہے، یا اس خبر دینے میں اپنے وجودی توحید کو منوانا ہے۔ اس خبر دینے میں کیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ؟ مقصد یہ ہے کہ اپنے وجودی وجود کو واجب ہونے کے درجے میں منوانا ہے کہ میں اللہ ہوں اور ایک ہوں، اکیلا ہوں، یعنی مطلب یہ ہے کہ مجھ کو ایک مانو۔ اسی طرح پر رب حقیقی کا اس آیت میں مومن بندے سے یہ مطالبہ ہے کہ عشق کے ساتھ رہو، میرے عاشق بن کر رہو۔ سبحان اللہ۔ ایک خان صاحب تھے یہاں کے قصبہ بنت کے، کالے خان، کچہری میں گئے، مقدمت کی تاریخ تھی، گرمی کے موسم تھی، گاڑے کے کپڑے پہن رہے تھے، اوپر سے گاڑے کی جاکٹ بھی پہنے ہوئے تھے، سر پر پگڑی امامہ بھی باندھے ہوئے تھے، داڑھی بھی تھی چہرے پر۔ تو وکیل نے ان کی جاکٹ پکڑ کے یوں کہا کہ خان صاحب تمہیں گرمی نہیں لگتی؟ اس میں گرمی نہیں لگتی؟ تم گاڑی کی جاکٹ پہن رہے ہو اور گاڑے کپڑے پہنو، گرمی نہیں لگتی؟ خان صاحب نے پینٹ پکڑ کے اس کی یوں جھٹکی، جھٹک کے کہا تجھے یہ موٹی پہننا تجھے گرمی نہیں لگتی؟ بولے کیا چیز بول رہی؟ اس کو بول رہا تھا کچھ اور۔ اپنے لباس اسلامی کے ساتھ ایسا عشق ہے کہ برداشت نہیں۔ کسی نے لوگوں نے پوچھا کسی طالب علم سے، کیا بات ہے یہ عربی پڑھنے والے سب کے سب سر منڈاتے ہیں؟ اس طالب علم نے کہا کیا بات ہے انگریزی پڑھنے والے سب کے سب داڑھی منڈاتے ہیں؟ وہ جواب یہ کون سی چیز بولی؟ عشق بولا، عشق بولا۔ وہ کسی سے مرتا نہیں، دبتا نہیں، ڈرتا نہیں۔ ہاں، جب مجنو سے یوں کہا، لے جا کے خانہ کعبہ کا قلعہ پکڑوا کے باپ نے، خاندان کے لوگ تھے، باپ نے کہا پکڑ خانہ کعبہ کا غلاف پردہ، کہو اے اللہ میرے دل سے لیلا کی محبت کو دور کر دے۔ تو کیا کہا تھا اس نے؟ اے اللہ لیلا کی محبت کو میرے دل میں اور بڑھا دے۔ پھر کہا یوں کہو کہ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے، تمام عشق بازیوں سے، سب سے توبہ کرتا ہوں۔ تو کہنے لگا اے اللہ میں سب گناہوں سے توبہ کرتا ہوں سوائے لیلا کے۔ دیکھا آپ نے، وہی دماغ میں چڑھی ہوئی تھی اور وہی بھوج سوار تھی۔ ایسا عشق پیدا کر کے دکھاؤ مومنو، مومن ایسے عشق پیدا کر دکھاؤ، میرے عاشق بن کر رہو، پھر کسی حکم کی تعمیل میں حکمت وغیرہ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا وجہ ہے؟ اگر داڑھی نہ رکھیں تو کیا مسلمان نہ ہوں گے؟ کیوں پوچھتے ہو حکمت؟ ہمیں تو اللہ کے رسول کا حکم سامنے ہونا چاہیے۔ اسی طرح منہی عنہا سے پرہیز میں بھی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ غذائیں کھائیں اور ساتھ ہی کوئی ایسی چیز کھا لیں جو غذا کو نقصان دے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ غذا بھی کھاؤ اور ایسی چیز بھی کھاؤ جو غذا کو نقصان دے۔ دوائیں کھائیں اور دوائی کے ساتھ کوئی ایسی چیز لیں جو دوا کی خاصیت اور اثر کو کمزور کر دے، زائل کر دے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ کوئی بھی عقل مند اسے ٹھیک نہیں کہے گا۔ اسی طرح جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، مامور بہا احکام شرع ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور منہی عنہا وہ چیزیں ہیں جن سے منع کیا گیا ہے۔ بجا لاتے ہوئے منہیات سے اجتناب پرہیز ضروری ہے تاکہ مامور بہا کا اثر زائل یا کمزور نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ جیسے قوت جسم کے لیے غذا جسمانی کا کھانا اور نقصان کی چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے، یہ تو سب مانتے ہیں۔
ایسے ہی قوت اور روح کے لیے معمور بہا کا بجا لانا اور منہیات سے پرہیز ضروری ہے۔ بعضی چیزیں ایسی ہیں، بعضی غذائیں ایسی ہیں، بعضی دوائیں ایسی ہیں جو پہلے اثر کو ختم کر دیتی۔ وہاں بڑھانے بیٹھا تھا ایک دکان پہ، مچھر نے پیر پہ کاٹ لی، اور وہ کھجلی لگی، کھجتے کھجاتے یہاں تک پڑیلی تک سرخ ہو گیا، خارش بڑھتی گئی، ورم بڑھ گیا، سرخی بڑھتی چلی گئی۔ کہ بھائی کیا زوال آ گیا، کیا معاملہ ہے یہ، خدا کی پناہ۔ تو لوگ کہنا ڈاکٹر کے پاس چلو، ڈاکٹر انجیکشن لگاوے گا اور گولیاں دے گا، پتہ نہیں کیا دن تک کا جھنجٹ جڑ جائے گا جان کو۔ میں تو وہاں چلوں گا ہومیوپیتھی والے ڈاکٹر صاحب کے پاس۔ وہ حاجی جی تھے چھاڑ کے، یہاں پرانے ڈاکٹر تھے، ان کے پاس گیا۔ میں نے کہا دیکھنا حاجی جی کیا ہوا، کیا ہوا؟ مچھر نے کاٹ لیا اور کھجلی اس قدر بڑھتے بڑھتے سرخ ہو گئی جہاں سے ٹانگ، اور بڑھتی جا رہی، جلن بڑھنے لگی۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب چرنیٹ دے دوں، چرنیٹ دے دوں؟ میں نے کہا چرنیٹ کیسی ہو؟ ہاں بس تم چرنیٹ ہی لے لو۔ ایک پڑیا دی منہ میں ڈال کے بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا۔ 10 منٹ کے بعد پھر دوسری منہ میں ڈالی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر 10 منٹ کے بعد پوچھا اب کیا حال ہے کھجلی کا؟ میں نے کہا کھجلی تو ہے نہیں، بس صبح ہم شام تک گزر جائے گا، جاؤ۔ میں نے کہا اور دوا؟ کہنا اور دوا کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا واقعی حاجی تم نے تو واقعی چرنیٹ دے دیا۔ ڈاکٹر کے پاس جاتا، گولیاں کیپسول دیتا، اور نہ جانے انجیکشن بھی لگاتا، کیا کیا حالات پیش آتے، اور پیسہ کوئی نہیں۔ 2 پھوڑیاں دی، ایک اب کھا لو، ایک 10 منٹ کے بعد پھر کھا لی، بس 10 منٹ کے بعد کہا کہ جاؤ شام تک برہم میں اتر جائے گا، چلا آیا۔ تو میں نے کہا یہ دوا تو بڑھیا غضب کی ہے تمہاری، کیا ٹھکانا ہے چرنیٹ کا؟ تو کہنے لگے یہ دوا ایسی ہے 40 سال تک کی دوائیں کھائی ہوئی ان کا اثر ختم کر دے۔ اور انہوں نے کہا یہ سانپ کے ایک زہر سے بنتی ہے۔ پھر انہوں نے کتاب کھولی، کتاب میں اس کا فوٹو دکھایا سانپ کا، وہیں لکھا ہوا تھا اس سانپ کے زہر سے پیدا ہوتی ہے، اور اس میں لکھا تھا اگر کسی مکان میں کوئی انسان ہو اور اس مکان کے نیچے زمین میں سانپ ہی اندر داخل ہو جائے تو اس کی سانس کے ابخارات سے وہ آدمی مر جائے۔ اتنا زہریلا وہ سانپ ہے جس کے زہر سے یہ دوا تیار ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ آج تو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں میں، اور انہوں نے جو بتایا وہ تو اس لیے ہومیوپیتھک والے ڈاکٹر جب علاج کرتے ہیں تو پہلے وہ دوا کھلاتے ہیں جو پہلی دوائیاں کھائی ہیں ان کا اثر ختم ہو جائے، پھر اپنا علاج شروع کرتے ہیں وہ، تاکہ اپنا اثر پیدا ہو۔ تو اس کو حضرت فرما رہے ہیں منہیات سے پرہیز ضروری ہے تاکہ معمور بہا کا اثر زائل یا کمزور نہ ہو۔ جیسے قوت جسم کے لیے غذا جسمانی کا کھانا اور مضر چیزوں سے پرہیز رکھنا ضروری ہے، ایسے ہی قوت روح کے لیے معمور بہا کا بجا لانا اور منہیات سے پرہیز ضروری ہے۔ روح میں اگر طاقت لانا چاہتے ہو تو کرنے کے حکم جو دیے وہ کام کرو، جن سے منع کیا ہے ان سے بچو، ظاہراً بھی اور باطناً بھی۔ معمور بہا کو نماز کو بھی ادا کیا اور منہی عنہ حسد کو بھی کیا۔ اب حسد اور معمور بہا نماز کے اثر کو اندر اندر کمزور کر رہا ہے۔ نماز پابندی سے جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے مگر کسی سے حسد بھی رکھتا ہے، جلن بھی رکھتا ہے، جلتا ہے کسی کو دیکھ کر، تو یہ حسد جو ہے کیا ہے؟ معمور بہا۔ معمور بہا نہیں، منہی عنہ، یہ نماز کے اس اثر کو اندر اندر کمزور۔ اسی طرح رکوع سجدہ، جھک کر قدموں پر سر رکھ کر اظہار محبت سے جو روح میں اثر پیدا ہوا، کرنٹ پیدا ہوا، دربار سے نکل کر باہر مسجد سے آ کر کسی رنگین خوبصورت شکل پر نظر پڑی، اس کو دیکھ رہا ہے، تو اس طرح دیکھنے نے اس بد پرہیزی نے دل کے اندر کسر نفس کے ساتھ جو انکسار اور محبت کی شدت کا اثر مسجد میں ہوا تھا، اس کو اس نے ملیہ میٹ کر دیا، مزمحل کر دیا، وہ اثر کمزور ہو گیا۔ یہ میں نے ایک مثال دی جی، اسی پر تمام اخلاق رذیلہ وغیرہ کو قیاس کر لیجیے، جتنے بھی اخلاق برے اخلاق ہیں ان کو سمجھ لیجیے۔ نیز اس کا بھی استحضار کر لیا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں غیور ہوں، غیرت مند ہوں، اور اللہ تعالیٰ تو انتہائی غیور ہے۔ تو منہی عنہا جن سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا وہ من حیث الغیور ہے،
کہ جب منہی انہا کا بندے سے ارتکاب ہوتا ہے، جن کو اللہ نے منع کیا ہے، جب بندہ وہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، اور جب ذات حق کو غیرت آتی ہے تو اے سالک تجھ کو کتنی غیرت آنی چاہیے۔ سالک کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے والے کو، راستہ طے کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سالک۔ تو حضرت فرما رہے ہیں جب ذات حق کو غیرت آتی ہے تو اے سالک، اے اللہ کے طالب، تجھ کو کتنی غیرت آنی چاہیے تھی، یہ منہی عنہا تو غیر ہے، پھر اس غیر کا صدور کیوں ہو گیا؟ اس سے غیرت آنی چاہیے، اور اگر بتقاضائے بشریت کبھی شر ہو گیا ہو، لیکن یہ بار بار شر کے اندر اصرار کرنا کیسا انسان ہے، غلطی ہو سکتی۔ اسی لیے حضرت مفتی قاسم صاحب جلال آباد اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، یوں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ برے ہوتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہے۔ تو غلطی تو انسان سے ہوگی نا، یا فرشتوں سے؟ انسان سے۔ اس کو فرما رہے حضرت اگر بوجہ بشریت کے، بتقاضائے بشریت کے انسان ہے، شر تو ہے یہ، لیکن یہ بار بار شر کے اندر اصرار کرنا یہ کیسا؟ کیونکہ تیرا اقدام تو قلب میں ذات حق کے ساتھ انابت اور رجوع قائم کرنے کا تھا، پھر بار بار اس کے خلاف کرنا تعجب کی بات ہے۔ ہو گئی غلطی ہو گئی، اب بار بار غلطی کرتا رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل بدلا نہیں، سمرا نہیں، ابھی رجوع اللہ، اللہ کی طرف جذب ہوا نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا نفس تو ہمیں چلنے نہیں دیتا، شیطان تو ہمیں چلنے نہیں دیتا، تو ہی اپنی رحمت سے ہمیں اپنی طرف کھینچ لے، جذب فرما لے۔ تو یہ انسان جو گناہوں کا مجسمہ بنا ہوا ہے شر کی وجہ سے، جب شر کو نکال دیا، اس کی جگہ عشق آ گیا، تو اب غلطی نہیں ہوگی، ہو جائے گی، انسان ہے۔ لیکن جو غلطی کرتا رہے، اسی لیے حضرت جلال آبادی رحمۃ فرماتے تھے کہ انسان سے غلطی ہو جائے، اللہ کے ولی سے کوئی غلطی ہو جائے، ولایت میں کوئی فرق نہیں آتا، سمجھ لینا۔ کسی اللہ کے ولی سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس سے کوئی ولایت میں فرق نہیں آتا، جو گناہ کرتا رہے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ گئی؟ اصرار۔ اچھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے دو درجے ہیں، تین ہیں ویسے تو، ایک ہے مرید، ایک ہے مرید، ایک ہے مراد۔ مرید تو کہتے ہیں شیطان مرید، جی شیطان کا بچہ، اس کے تو سوائے شر کے کچھ ہی نہیں، جب جہاں میں دیکھے گا اکھاڑو بگاڑو، ایسا ہے وہ تو۔ اس سے امید نہ رکھو کہ تمہیں چین سے کہیں تمہارے کمرے میں چین سے بیٹھ جائے، تو یہ ہے بگاڑو، شیطانی مرید۔ اور ایک ہے مرید، مرید کہتے ہیں جو اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے ہمت کر کے اللہ کے راستے کو طے کرے، اسے مرید کہتے ہیں۔ اپنے ارادے سے، اپنی قوت سے اللہ کے راستے کو طے کرے، جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان سے بچے، اور جو سمجھ میں نہ آئے شیخ سے پوچھے، جو رہبر بنایا ہے پیر، اس سے پوچھے جو رکاوٹ ہو، اسے کہتے ہیں مرید۔ چل، محنت کر کے چل، ہمت سے چل۔ اسی لیے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھائی ہمارا تو کام یہ ہے، جو اچھل کے چل رہا اسے نیچے کو لاتے ہیں، اور جو نیچے کو چل رہا سست اسے اوپر کو لاتے ہیں، تاکہ بیچ میں آ جائے، درمیان میں آ جائے، اعتدال کی کیفیت پیدا ہو جائے، نہ اچھل کے چلو نہ بالکل رگڑ کے چلو، بلکہ بیچ میں رہو۔ تو یہ مرید ہو گیا، اپنے ارادے سے ہمت کرو۔ اللہ پڑھواؤں میں زبردستی تہجد کی نماز تو پڑھو گے، اللہ تعالیٰ تہجد کی نماز کے علاوہ فرض نماز پڑھواؤں گے تو تم پڑھو گے زبردستی، ورنہ نہیں پڑھو گے۔ یہ کیسا عاشق ہے ہمارا؟ ہزار جتن کرو، عشاء کے بعد بھی تہجد پڑھ کے سو، اور رات کو اٹھنے کی کوشش کرو، الارم لگاؤ، کسی کو کہو مجھے اٹھا دیجیے، آواز دے دیجیے اگر میں نہ اٹھا اتنے بجے۔ یہ ہے مرید کا کام۔ مراد کو اگر پہنچنا ہے تو اس کو چاہیے کہ ہمت کرے اور توجہ کے ساتھ کوشش کرے۔
تہجد کے بغیر کوئی اللہ کا ولی نہیں بنتا، اللہ سے رشتہ ہوتا ہی نہیں، تعلق ہوتا ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ تہجد کا اہتمام نہ کرے۔ نبی تو فرضوں کی طرح سے اہتمام کرتے ہیں تہجد کا، اور اللہ کے ولی بھی انہی کا قائم مقام واجب کے درجے میں تہجد کو نہیں چھوڑتے۔ اسی لیے کہتے ہیں اگر اپنے پر بھروسہ نہیں ہے تو عشاء کے بعد ہی بطروں سے پہلے 4 نفل تہجد کی ضرور پڑھ لیا کرو تاکہ تہجد کی نماز ناغا نہ ہو۔ تو یہ اہتمام کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ مرید ہے، مراد کو پہنچنے کی نیت ہے اس کی، اس لیے یہ تہجد کا اہتمام کر رہا ہے، برائیوں سے بچنے کا اہتمام کر رہا ہے۔ اجی میں کسی کی گاڑی کو دیکھتا ہوں، دیکھ کے جلن ہوتی ہے، ہائے ہائے کہاں سے لیا ہے، اس پہ کیوں آ گئی، اس پہ کیوں آ گئی جیسی گاڑی، اس کی دکان ایسی کیوں چل رہی ہے، اس کے بچے ایسے کیوں کما رہے ہیں، یہ حسد ہے۔ اور تو فرما رہے یہ پوچھو، یہ بیماری ہے، تمہاری نیکیوں کو بھی کھا جائے گا۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسا کہ سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ تو یہ حسد اچھی چیز ہوئی بری ہوئی؟ اور مرید کے لیے یہ اس کو دور کرنا ضروری ہے کہ نہیں بیماری کا؟ تم کیسے مرید ہو جو اپنا علاج ہی نہیں پوچھتے اور اپنا علاج ہی نہیں کرتے؟ یوں بنتے تھے وہ اللہ کے ولی، مرید مراد کو پہنچتے تھے۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بزرگ رہتے تھے، اصلاح اپنی ان کی چل رہی تھی۔ ایک دن حضرت نے فرمایا بھائی صاحب اب میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو اجازت دے دوں، یعنی خلافت اجازت دے دوں۔ دیکھو حضرت دے دیتے پوچھ کیوں رہے، دے دیتے پوچھ کیوں رہے، یہ بھی امتحان ہے۔ دیکھوں کیا کہتا ہے، دیکھوں کیا کہتا ہے۔ اللہ والوں کا امتحان ایک سے نہیں ہوتا، جیسے دنیا والے امتحان لیتے ہیں اللہ والے بھی امتحان لیتے ہیں۔ تو کیا فرمایا، جی یوں چاہ رہا ہے کیا میں تم کو اجازت دے دوں؟ انہوں نے کہا حضرت ابھی اور اصلاح اور جماع ہونے دیجیے، ابھی اور اصلاح اور ابھی اور جماع ہونے دیجیے، یعنی اقرار ہے اپنی عاجزی کا، میں ابھی اس قابل نہیں ہوا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا بہت اچھا، اس وقت اجازت نہیں دی۔ تو کیا تھا، یہ امتحان تھا۔ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ حضرات کے مرید کو مراد کو پہنچنے کے لیے محنت چاہیے۔ جب سے مرید ہوئے یا مرید ہونے کا ارادہ ہے، بعض آدمی کہتے ہیں کہ جی بیعت کر لو بیعت کر لو، میں نے کہا ہاں چلو دیکھا جائے گا، آتے رہو مجلس میں دیکھیں، اور آتے ہوئے ہو گئے 2-3 مہینے، اب تک کوئی بدلاؤ نہیں، نہ لباس میں ہے، نہ چہرے میں ہے، نہ آنکھوں میں ہے، کوئی نورانیت بدلاؤ ہے ہی نہیں۔ تو کیسے اعتبار کر کے مرید کر لیا جائے جب چلنے کی نیت ہی ابھی تک آپ کی نہیں ہوئی؟ تو بھائی صحیح ہے غلط ہے؟ جس آدمی کی نیت ہوتی ہے، ہمارا دوست ہے بیچارہ پڑھنے کے زمانے میں سٹل اغوان پور کے قمر صاحب، تو وہ اسکول کا پڑھا لڑکا تھا، بال سر پہ، داڑھی مڈی، بوڑے پینچوں کا پاجامہ۔ تو وہ میں ان کو حضرت کے پاس لے گیا اس کو، تو وہاں گئے، اس کے بعد جانے کا چسکا سا لگا، مجلس میں جانے لگا، پھر 5-7 دن جا کے حضرت کے خانقاہ میں رہا، وہیں مجلس میں شریک ہونا۔ اس کے بعد جب وہاں سے جلال آباد سے رہ کر آیا میرے پاس کو، تو گول ٹوپی سر پہ، چہرے پہ داڑھی۔ ارے عمر خان یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا، یہ کیا معاملہ ہوا، کیا ہوا میں تم تو بالکل بدل گئے۔ فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، حضرت کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کھینچ لیا۔ تو حضرت کا جی خوش ہوا ہوگا نہیں ہوا؟ کیا بیعت ہو گئے؟ نہیں، بیعت ابھی ہوا نہیں، بیعت سے پہلے ہی بیعت والوں سے بھی آگے پہنچ گئی پرواز۔ بولو جس نے اپنے ظاہر کو سنوار لیا، باطن اللہ سنوارے گا نہیں؟ جو اپنے ظاہر کو نہیں سنوارنا چاہتا وہ باطن کو کیا سنوارنا چاہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ خیر، تو سمجھ میں آ گیا ہوگا مرید کے ذمہ ہے ہمت کر کے آگے کو بڑھے، پوچھ کر قدم آگے کو رکھے۔ نبی جتنے دنیا میں آئے سب کے داڑھی ہے، جب امت کو آگے سبق دیا تو کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا داڑھی کیوں رکھ رکھی، تم نے داڑھی کیوں رکھ رکھی، بلکہ جو ان پر ایمان لائے انہوں نے داڑھی ان کے مطابق شریعت کے مطابق رکھ لی، تو وہ تو گھبرائے نہیں کسی سے کہ ماحول نہیں ہے داڑھی رکھنے کا۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ماحول ماں سے کیا ہول، ماحول ماں سے کیا ہول،
تو ہول تو تمہارے اندر ہے. اللہ. ایک خان صاحب تھے یہاں، ایک تھا داڑھی مونڈا، دونوں کی بحث ہو گئی. جب بحث ہو گئی اس نے کہا کہ میں بتاؤں گا، آگے وہ جا کے داڑھی پکڑنی چاہیے، داڑھی پکڑنی چاہیے. خان صاحب نے ماری جو لات چھاتی میں، بس جا کے سر دیوار میں لگا. میں پکڑواؤں گا تیرے پہ، پکڑ. جی دیکھا آپ نے، اگر سر کے بال کسی نے پکڑ لیے تو یہ رہے گا، جتنا تو وہ کھینچے گا اتنا یہی نیچے کو رہے گا. اور داڑھی کو اگر ہاتھ ڈالنے کو کہا تو آگے تو 2 لات ہے یا نہیں ہے. جی تم کیسے عاشق ہو جو مخلوق سے شرماتے ہو. عشق و مشق اور کھانسی خشک، تین چیزیں چھپتی نہیں. کتنا بھی دبا لے کوئی اور کتنا بھی چھپا لے کوئی عشق کو اور کھانسی کو، تو کھانسی خشک اور مشک اور عشق، تین چیزیں ایسی ہیں کبھی چھپائے سے بھی نہیں چھپتی، ظاہر ہو کر رہے گی. آنکھوں میں کیا برس رہا ہے؟ کرو نیت، انشاءاللہ آگے کو پڑھیں گے. اسی لیے تو آئے ہو. میں تصویر بتاؤں وظیفہ یوں پڑھا کرو، یوں پڑھا کرو، تو اس سے کیا فائدہ؟ تو غذا بھی کھاؤ اور بد پرہیزی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے تو کوئی فائدہ نہیں، سب وہ رل جائے گا، خاک میں مل جائے گا. اس لیے ارادہ کرو، ہمت کر کے اپنی اصلاح کرو. جو میرے پہلی نظر تھی وہ نظر بدل گئی، جو میرے پہلے کان تھے وہ کان بدل گئے، جو میری پہلے زبان تھی وہ زبان بدل گئی، جو پہلے سستی تھی وہ سستی چستی میں بدل گئی. تو مرید کو اللہ کے راستے میں ارادہ کر کے ہمت سے قدم اٹھانا پڑے گا. آ گئی سمجھ میں بات؟ اب تیسری بات اور ہے، مرید مراد. تو مرید اور مراد، مراد کو پہنچنا، جب پہنچ جائے گا مراد کو پھر اللہ تعالیٰ خود سنبھالے. آ جاؤ، اب تم سب کو چھوڑ کے میرے پاس آ گئے نا، اب میں جانو تم جانو. یہ درجہ مرادی ہے، اور یہ مرادی درجہ ایسا ہے پھر اگر بندہ گناہ کرنا بھی چاہے اللہ ہونے نہیں دیتا. سبحان اللہ، کتنا بڑا درجہ حاصل ہو گیا. لیکن پہل تو تمہاری ہے نا، پہل تم نے مصیبت بھر بھر کے اللہ تعالیٰ تک، اے اللہ کودتا پھاندتا، جب اللہ تک پہنچ گیا اب اللہ تعالیٰ نے کہا اب میرے پاس آ گیا، بے فکر ہو، تجھے کہیں کا غم نہیں، کہیں کا بھی غم نہیں. صحابی گھر میں بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، اندر دیکھا کوئی گھسا پھر رہا ہے. میں اٹھ کے اس کا پکڑ لیا ہاتھ. کون ہے تو؟ انہوں نے کہا میں شیطان ہوں. شیطان؟ اچھا بہت بڑھیا رہا. میں پکڑ کے بیٹھ گیا، آپ تجھے باندھ کے ڈال دوں گا یہیں اور صبح کو بچوں کے حوالے کروں گا رسا، تجھے کھینچے پھریں. مجھے غلطی ہو گئی، معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھے ذلیل نہ کرو، مجھے معاف کر دو، میں قسم کھاؤں بالکل نہیں آنے کا اس گھر میں. جب زیادہ دوڑنے سے لگا رحم آگے چھوڑ دیا، جا چلا گیا. صبح کو جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو گھر میں شیطان گھس رہا تھا، مجھے دکھائی دے گیا، میں نے پکڑ لی اور وہ رونے لگا، قسمیں کھانے لگا، میں نے چھوڑ دیا. تو فرمایا ہاں جھوٹا ہے، آج گرا ہوا. رات کو صحابی اور ہوشیار سے رہے. جب وہ پھر احساس ہوا گھر میں آنے کا تو پھر دیکھا غور سے، تو پھر شیطان. تو شیطان کو ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اتنی نظر باریک ہو گئی کہ اس مخلوق کو جو آگ سے پیدا ہوئی اس کو دیکھ رہے ہیں. اور دیکھنے کے بعد پھر پکڑ لیا. اب تو اور خوش آمدید کرنے لگا. جب زیادہ خوش آمدید پہ آیا پھر چھوڑ دیا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح کو گئے، فرمایا حضرت آج بھی آیا تھا واقعی وہ تو، اور آج تو بہت ہی خوش آمدید کری، میں نے پھر چھوڑ دیا. فرمایا ہاں وعدے تو کر گیا، مگر جھوٹا ہے، آج گرا ہے. اچھا بس اس دن تو نیند نہیں آئی اور ہوشیار ہو کے لیٹے صاحب. جب وہ اندر گھسا، جھانکتا جھانکتا اندر کو گھسا اور ان صحابی نے اٹھ کے پھر داو لی کہ آج تجھے چھوڑنے کا نہیں. مکہ تیسرا دن ہے، آج خوش آمدید کرتا جھوٹ کی قسمیں کھا کے جا رہا. بس بہت روگا گڑا نہیں، آج تو تجھے بالکل کھجور میں باندھوں گا یہاں باہر اور نماز پڑھ کے بچوں کو کہوں گا گھسیٹ کے پھرو. یہ ہے وہ کم بخت مجھے. تو بہت رویا، بہت رویا، بہت عاجزی کی، بہت انکساری کی. تو اس کے بعد صبح کا وقت نماز کو جب چلے پھر رحم آ گیا، پھر چھوڑ دیا، چلا گیا. پھر جا کے حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج پھر آیا تھا اس طرح سے، آج تو بہت ہی رو رہا تھا اور بالکل وعدہ کر رہا تھا بالکل نہیں آنے کا. فرمایا اب سچ وعدہ کر گیا، اب نہیں آنے کا. دیکھا آپ نے، صحابی نے اس شیطان کو پکڑ لیا
اور ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا تھا، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا تھا، اور پکڑ کر سوچا لاؤ اسے کھجور سے باندھ دو، دن میں صحابہ کو دکھاؤں، صبح کو نماز کے بعد صحابہ کو دکھاؤں گا اسے۔ تو پھر فرمایا مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اللہ مجھے ایسی حکومت دے جو قیامت تک کسی اور کو نہ ملے۔ تو جناتوں کو قبضے میں کرنا اور جناتوں کو سزا دینا یہ سلیمان علیہ السلام کا مقام تھا۔ تو مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ بولو بھائی کتنی نظر باریک ہو گئی، صحابہ کی نظر کتنی باریک ہو گئی تھی۔ تو اس کو کہتے ہیں مراد۔ دلی میں ایک بزرگ تھے، تو مسجد سے نکل کر باہر تشریف لائے، تو جو گھورنے والے لوگ تھے شہوت کی نظر سے دیکھنے والے وہ کھڑے تھے سامنے، آپ نے دیکھ نکل آئی ان کی طرف کو سارے نیچے گر گئے زمین میں اور لوٹنے لگے۔ فرمایا آؤ گھورو، آؤ گھورو، میں دکھاؤں تمہیں گھورنا کسے کہتے ہیں۔ تو نظر پرکھ لی اور نظر پر نظر جو وار کی تو وہ نظر کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ، ایک آدمی ان بزرگ کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا حضرت میں جی یوں چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کروں۔ جب بزرگوں کو دیدار ہوئے، نبیوں کو دیدار ہوئے ہیں، تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 99 مرتبہ اللہ پاک کی زیارت نصیب ہوئی، 99 مرتبہ اللہ پاک کی زیارت نصیب ہوئی۔ یہ تو ہمارا بھی چاہ ہے، ہمارا آنکھ ہے وہ بنانے کو جی نہیں چاہتا جن سے ہم دیدار کریں۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چوتھی مرتبہ تو شک ہے، 3 مرتبہ یقینی ہے اللہ پاک کی زیارت ہوئی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کیا مقام ہوگا ان لوگوں کا، کیا کیسی آنکھیں ہوں گی، کیسے نورانیت ہوگی۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا اچھا، دیکھا اس کی طرف کو، دعوت تو ایسے کر رہا اللہ میاں کی پاک کی زیارت نصیب ہو، دم کتنا ہے، آنکھوں میں روشنی کتنی ہے دیکھنے کی۔ اس کی طرف دیکھ کے پرکھ لیا، پرکھ کر فرمایا اچھا ایک کام کرے گا کہ جی کہو جیسے کہو کروں گا، اگر اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے تو آج عشاء کی نماز نہ پڑھنا اور نماز پڑھے بغیر سو جانا۔ چھپا وہ تو نماز کا عادی تھا، عادی بھی تو ہوتے ہیں نا، گناہ چھوڑنے کی عادت نہیں ہے، گناہ کرنے کی عادت پڑ رہی ہے، نماز پڑھنے کی بھی عادت پڑ رہی ہے، نماز پڑھنے کی بھی عادت پڑ رہی ہے اور گناہ کرنے کی بھی عادت پڑ رہی ہے۔ گناہ کرنے کی عادت کو چھوڑنا تھا تاکہ اس نماز کی عادت میں کرنٹ پیدا ہو، وہ اس نے کیا نہیں۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا عشاء کی نماز مت پڑھنا اور سو جانا۔ اب گھر گیا عشاء کی نماز، سوچے پڑھوں نہ پڑھوں، پڑھوں نہ پڑھوں، اللہ کا حکم دیکھوں تو پڑھوں، رسول اللہ کا حکم دیکھوں تو پڑھوں، اور شیخ کا حکم دیکھوں تو نہ پڑھوں۔ اب پڑھوں نہ پڑھوں میں بس کبھی اوپر کبھی نیچے ہی ہو رہا ہے۔ لیٹ گیا پھر اٹھ کے بیٹھ گیا، یعنی نماز تو معاف ہے ہی نہیں، کیسے کیا کروں؟ اگر نہ مانوں تو حضرت کا حکم ٹوٹا ہے، اور اگر مان لو، اگر نہ مانوں تو حضرت کا حکم ٹوٹتا ہے، اور اگر مان لوں تو اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے، کیا کروں؟ بس سوچ کے کہا لا فرض تو پڑھ ہی لو، فرض تو فرض ہی، فرض تو پڑھ ہی لو، وہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے سامنے کسی کی نہیں چلتی، سب سے بڑا درجہ اللہ کا ہے۔ اور فرض پڑھ لی اور پڑھ کے فرض اور اپنا لیٹ گیا۔ جب آنکھ سی ذرا لگی نیند آئی تو فوراً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب، اور حضور نے فرمایا سنت کیوں چھوڑی، سنت کیوں چھوڑی ہے؟ بس اٹھ کے وضو کیا، وضو کر کے سنت ادا کی اور فارغ ہو کے پھر جب لیٹے، صبح کو جا کے حضرت سے کہا حضرت رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اتنا کہا سمجھ گئے، فرمایا ہاں فرض پڑھ لیے ہوں گے، فرض پڑھ لیے ہوں گے، ہاں حضرت فرض تو پڑھ لی۔ فرمایا خدا کی قسم جیسے سنت چھوڑ کے تو پڑھ گیا اور رسول اللہ نے اٹھا کر ادا کروائی، اگر تو فرض چھوڑ کے پڑھ جاتا اللہ تعالیٰ تجھے اٹھاتے اور نماز پڑھوا۔ دیکھا حالت،
یہ ہے مراد، درجہ مرادی۔ اگر گناہ کرنا بھی چاہے اللہ تعالیٰ ہونے نہیں دے، تو درجہ مرادی کو پہنچنا ہمارے اختیار میں ہوا نہ ہوا؟ بولو بھائی، اس درجے کا عشق دل میں ہونا، درجہ مرادی کہ ہم گناہ کرنا بھی چاہیں تو اللہ تعالیٰ نہ ہونے دے۔ کب ہوگا؟ جب تم اپنے اختیار سے گناہ کو چھوڑ دو، جب ہوگا۔ ہاں ہاں، تو اس لیے تعجب ہوتا ہے بار بار، شر کیسا؟ آخر یہ اسلام میں دیر کیسے ہوتی چلی جا رہی ہے کہ مجلس میں آ کے بیٹھ تو جاتے ہیں، اور جب ایک دو روز مجلس نہیں ہوتی تو بعض اظہار طلب بھی فرماتے ہیں، حضرت مجلس نہیں ہو رہی، بہت بے چینی رہتی ہے، مجلس نہیں ہوئی کئی روز ہو گئے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مجلس کا اثر کہاں تک آیا۔ جو خانقاہ میں رہتے تھے، بعد دفعہ دو دو تین تین دن مجلس نہیں ہوتی تھی، حضرت چھٹی لے لیتے تھے، تو یوں فرمایا کہ بعض لوگ اظہار طلب بھی فرماتے ہیں، مجلس نہیں ہوئی کئی روز ہو گئے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مجلس کا اثر کہاں تک آیا ہے، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ اس پر تو شکایت ہے کہ کئی روز سے مجلس نہیں ہوئی، اپنے اوپر شکایت نہیں کہ اسلام میں دیر دیر کیوں ہو رہی ہے، اسلام میں دیر پر دیر کیوں ہوتی جا رہی ہے۔ ہائے اللہ ہمیں سمجھ دے دے، ہمت دے دے، توفیق دے دے۔ حضرت سید صاحب کے پاس، مولانا عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تھے ہم کمرے میں، تو تین بزرگ بیٹھے، ایک تو بادامی سے سوٹ پہنے ہوئے تھے، کرتا پاجامہ، گول ٹوپی، چہرے پہ سفید داڑھی، اور چہرہ بڑا نورانی، ان تینوں کے بیٹھے تھے۔ تو حضرت بات فرما رہے تھے، بیان کچھ نصیحت چل رہی تھی دین کی بات۔ اس کے بعد جب حضرت خاموش ہو گئے تو مجھ سے کہنے لگے کہ ان کو تم دیکھ رہے ہو، یہ کون لوگ ہیں؟ جانتے ہو؟ میں جانتا نہیں۔ اور تم یہ سمجھ رہے ہو گے کہ یہ کہیں کے محتمیم صاحب ہیں، کہیں کے شیخ الحدیث صاحب ہیں، کہیں کے معالم ہیں، یہ جو بیٹھے ہیں۔ ہاں ہمیں تو ایسا ہی لگ رہا ہے، ہمیں تو ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کہیں مدرسے کے ذمہ دار اور بڑے عالم ہیں۔ حضرت نے فرمایا دیکھو یہ جو بیٹھے ہیں یہ افریقہ کے جج ہے۔ جج بھی کون سے؟ جو قتل کے کیس حل کرتا ہے۔ اللہ، میں دیکھوں ان کی طرف، قتل کیس کے جج، اور افریقہ میں، عیسائیوں کے ملک میں، مسلمان کو، اور ایسا عالم جو اس کے چہرے پہ داڑھی اور گول ٹوپی، نماز کے پاس یہاں ماتھے پہ چہرے پہ ان کے نشان، چہرے پہ نور برس رہا ہے، اور یہ جج ہیں افریقہ کے۔ دوسرے صاحب کو بتایا کہ یہ لندن کے ہیں، یہ لندن میں جو ڈاکٹر کے اوپر سب سے اونچا ڈاکٹر ہوتا ہے یہ وہ ہیں، سرکاری ملازم ہے۔ اللہ، میں ان کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ تیسرے کچھ اور بتایا، وہ بھی یہ سیکھ رہا، یعنی انگلشی کے ماہر عالم کوئی سا نہیں، اور چہرے پر نور، چہرے پر نور، اور چہرے پر اسلام، اور ان کے حالات اور احوال۔ کیا وہ انگریز نہیں جانتا کہ یہ مسلمان ہے، پکا پکا ملا ہے؟ کیوں رکھا اس کو؟ یہ اللہ والے کی دعا اور اللہ تعالیٰ کا فضل، کیونکہ عزت ذلت کس کے ہاتھ میں سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سمجھتے ہو۔ بمبئی میں ایک جج صاحب تھے، ان کے پاس کوئی دوسرا جج ملنے کے لیے گیا گاڑی میں، تو انہوں نے کہا بھائی صاحب چائے پیو گے؟ ٹھنڈا منگاؤں گرم؟ انہوں نے کہا نہیں گرم پیو۔ تو وہ اٹھے جج صاحب، اپنے ہاتھ سے اسٹوو جلایا اور چائے بنائی، اور چائے میں کوئی نوکر نہیں ہے، نوکر کو دینے کے لیے تنخواہ نہیں، اتنی میری آمدنی نہیں ہے کہ میں نوکر رکھوں، چائے بنانے کے لیے الگ، گھر کی صفائی کے لیے الگ، یہ سب کام میں اپنا آپ کر لیتا ہوں، صفائی بھی میں کر لیتا ہوں، چائے بھی مہمانوں کے لیے بنا دیتا ہوں جو آتے ہیں، دیکھ بھال کرتا ہوں سب کچھ۔ تو دیکھو تواضع بھی کر رہے ہیں، اور اپنے ہاتھ سے۔ وہ جج صاحب، دوسرا جج جو تھا، وہ دیکھ رہا، ارے تم نے تو غضب کر دیا، تو جہاں بیٹھے گا اس کی تعریف کرے گا نہیں، داڑھی والے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کام ہی تعریف، ہمارے تو رشوت لینے سے فرصت نہیں، جب بھی پورے نہیں پھٹتے گھر کے خرچوں کے، اور تم تنخواہ میں گزر کرتے ہو۔
اور رشوت کا ایک پیسہ نہیں لیتے. کیوں؟ اللہ سے عشق پیدا ہو گیا, دنیا کا عشق نکل گیا. جب دنیا کی محبت نکل گئی تو اللہ کا عشق جب آ گیا, اس نے جکڑ لیا اندر سے, اور جب جکڑ لیا تو اس کے اندر پک گیا وہ, اس کے اندر اس کو کسی کی پرواہ نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یخافون لومۃ لائم, میرے بندے ایسے ہیں وہ عاشق کہ کسی کی ملامت کرنے کی, ملامت کا خوف نہیں کرتے. کوئی کیا کہے گا, کوئی کیا کہے گا, کوئی کیا کہے گا, ارے کوئی کیا کہے گا, ایسا عشق. سبحان اللہ. تو حضرت کو فرما رہے حضرت ظاہر میں بھی باطن میں بھی اس پر تو شکایت ہے کہ کئی روز سے مجلس نہیں ہوئی, اپنے اوپر شکایت نہیں کہ اسلام میں دیر پر دیر کیوں ہوتی چلی جا رہی ہے. پہلے زمانے میں اتنی دیر نہیں ہوتی, اب تو موٹی موٹی باتیں بھی نہیں چھوڑتا. اگر داڑھی مڈاتا ہے تو مڈاتا ہی چلا جا رہا ہے, اور خشخشی رکھتا تھا تو خشخشی داڑھی رکھتا جا رہا ہے. پاجامہ لنگی ٹخنے سے نیچے پہنتا تھا تو اب بھی وہی حال ہے, کرتا اونچا پہنتا ہے تو اب بھی ویسے ہی ہے, وغیرہ ذالک. یہ مثال کے طور سے عرض. یہ ادھر گاؤں ہے بورا, وہاں ہم جلال آباد سے آ رہے تھے, 2 آدمی تھے, یہیں کا تھا موٹر سائیکل لے کے, تو وہاں آگے گاڑی خراب ہو گئی, اسے دکھائی, نماز کا وقت ہو گیا, دیکھا میں نے جماعت کا وقت ہو رہا ہے, چلو بھائی نماز پڑھا ہوئے چلے, یہ ٹھیک کر دیں گے. چلے ہم, مسجد کا پتہ نہیں تھا, تو ہر جگہ ہم جھپٹے ہوئے جا رہے تھے اندازے سے, تو وہاں جاٹ بیٹھے تھے سب, اتنے سارے بھی لوگ بیٹھے تھے. میں نے ان سے پوچھا بھائی مسجد کدھر ہے, مسجد کدھر ہے؟ تو نے کہا نو کو چلا جا, نو نو کو جا کے جو مڑ جائیے گا. تو انہوں نے جو کہا نو کو, تو دوسرے نے کہا جاوے جا کھڑا ہو کے بتا کے آ جا. اس نے اسے ڈانٹا, جا کھڑا ہو کے جا کے بتا کے آ. ایک کو کہا, وہ کھڑا ہو کے آیا اور آگے گلے کنارے وہ دکھ گئی مینار اس. ہم چلے گئے. تو جب ہم چلے تو پیچھے سے آواز آ رہی, دیکھ کے کہنے لگے کرتا بڑی زور کا پہنتا, کرتا بہت زور کا پہننا. دوسرا بول رہا پجامی اچھی نہیں لگ رہی, کیونکہ پجامہ اونچا پہنتے ہیں نا, ٹخنے کھلے ہوئے ہیں, تو کہہ رہا ہے پجامی اچھی نہیں لگ رہی. کسی نے کہا, کسی کا پینٹ نیچے لٹکی ہوئی تھی, ایڑیوں سے نیچے جا رہی تھی لٹکی ہوئی, جب چلتے ہی ہوں ہلتی جاتی. تو کسی نے کہا مذاق میں, بھائی صاحب آپ کو تو گھر میں جھاڑو دینے کی ضرورت پڑتی نہیں ہوگی, ماربل ہوا ہوگا, پتھر لگا ہوا ہوگا, 2-4 دفعہ گھر میں کوئی کرتے پھر جائیے, صفائی ہوئی ہوا ہے. پھر جو جراثیم اس میں لگتے ہیں وہ ڈاکٹروں سے پوچھو, جو زمین سے ان چیزوں میں لگ کر کے جراثیم چڑھتے ہیں, انسان کو بیماریاں ہوتی ہیں, وہ رہی الگ. تو عقل سے, حکمت سے, ڈاکٹری فن سے کسی بھی صورت سے یہ ٹخنے نیچے لٹکانا کپڑے کا جائز نہیں. تم تو مومن ہو, مسلمان ہو, اور فرمایا یہ تکبر میں داخل ہے, اور یہ نیچے نیچے لٹکانا. کوئی یوں کہے گا ارے یہ سکوں کی طرح اونچے چڑھا رکھے ہیں پانچے. جو فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, قیامت کے دن ان ٹخنوں کو آگ میں جھلسایا جائے گا, آگ میں جھلسایا جائے گا ان ٹخنوں. مفتی مظفر حسین صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے. ایک سیٹھ جی تھے, وہ بڑی محبت کرتے تھے حضرت سے, جب بھی وہ آتے ٹخنے ڈھکے ہوئے نیچے کو, پاجامہ نیچے پڑا ہوا. اب حضرت بڑے پریشان, کسی کہوں تو کس طرح کہوں, کیسے نصیحت کروں, برا لگتا ہے, اور درد ہوتا ہی ہے بیماری کا, کسی کو بیماری لگی ہو تو اس کو درد آتا ہی ہے. تو حضرت نے مفتی صاحب نے کہا, ان کو بلایا, بلا کے فرمایا ذرا نواب صاحب یہاں آؤ. اندر کمرے میں لے گئے, اور جا کے کھڑا ہو کے فرمایا ذرا میں سیدھا کھڑا ہوتا ہوں, اور ذرا آپ غور سے دیکھنا میرے ٹخنے تو نہیں ٹک رہے, میں سیدھا کھڑا ہو رہا ہوں, ذرا یہ دیکھنا میرے ٹخنے تو وہ آدھی پنڈلی تک پاجامہ, ٹخنے تو نہیں ڈک رہے. حضرت آپ کے کہاں ڈک رہے ہیں, مجھ بد رسید کے ڈک رہے ہیں. سن تو پہلے بھی رکھا تھا مسئلہ تو, مگر آج نصیحت اس طرح ہوئی کہ ان نواب صاحب نے کہا حضرت آئندہ سے ایسا نہیں ہو, آئندہ سے ایسا نہیں ہو. اس کو فرما رہے ہیں کھانا بھی طریقے سنت سے نہیں کھاتا, بلکہ ممنوع طریقے سے کھانا کھاتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اندر کوئی رکاوٹ ہی نہیں کہ ترک سنت پر روک ٹوک کرے. ابھی تو بحکم شرع کھانا بھی ٹھیک نہیں کھاتا,
ابھی مسجد کے اندر بھی سید کے حکم کے ساتھ ادب کے ساتھ داخل نہیں ہوتا. مسجد میں داخل ہونے کا ادب کیا ہے؟ کون سا پیر رکھنا چاہیے؟ اور ادھر رکھ رہا ہے بایاں. تو ابھی تو سنت کے مطابق حکم شرع مسجد میں بھی داخلہ نہیں ہوتا اور نہ اس طرح باہر آتا ہے. ابھی تو کلام کی زیادتی بھی نہیں چھوٹی، بک بک ہر وقت کرتا رہتا ہے، جہاں دیکھو وہاں بول رہا ہے، جہاں دیکھو وہاں بول رہا ہے، اور خام خواہ جا کے مغز مار رہا ہے. ابھی تو کلام کی زیادتی بھی نہیں چھوٹی. ایسے بھی خط آتے ہیں کہ زائد کلام کی عادت تھی، ابھی وہ زیادتی چلی جا رہی ہے. پہلے سے بولنے کی زیادتی تھی، بولنا زیادہ تھا، اور اب تک اصلاح نہیں ہوئی، اس کی زیادتی برابر چلی جا رہی. زبان کے اندر ساکت اور صامت ہونا ہی نہیں ہوتا، لا یعنی کلام کا ترک ہی نہیں ہوتا. جس کلام سے کوئی فائدہ نہ ہو بولو، اس کے بولنا فضول خرچی ہے کہ نہیں، بیکار ہے کہ نہیں. ایک دفعہ یوں کرو، دیکھو کتنے نسوں کو حرکت ہوتی ہے جب وہ نکلتی ہے. لا یعنی کلام ترک نہیں ہوتا. اور جو فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جتنا لا یعنی کلام ہے سارا گناہوں کے پلڑے میں تولا جائے. تو جو بھی نقصان ہوا، جو ویسے بھی نقصان ہوا، بلکہ اور تو اور غیبتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے. یہ کیسی بیعت ہے، یہ کیسی مریدی ہے، یہ کیسی طلب تھی اصلاح کی. یہ تو ظاہری اور باطنی اعمال میں موٹی موٹی باتیں ہیں جو آپ کو کہی جا رہی ہیں، موٹی موٹی باتیں. بولو بھائی موٹی ہیں باریک ہیں؟ اور باریک باتوں کا تو ابھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ کیسا طالب اصلاح ہے کہ ابھی تو وضو ہی سنت اور مستحب کے درجے میں کے ساتھ نہیں کرتا. کیسا طالب ہے یہ؟ ابھی تو وضو کی سنتوں کا بھی دھیان اور مستحبات کا دھیان، نماز ہی جس سکون کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، وہ بھی نہیں ہوتی. کبھی ایک پیر پہ کھڑا ہے، کبھی دوسرے پیر پہ کھڑا ہے، مٹک رہا ہے، کبھی کان کھجا رہا ہے، کبھی داڑھی کھجا رہا ہے. اس کے در پہ نہیں، اسی کا قصد ارادہ نہیں، اسی کا اہتمام نہیں. جو تعلیم بیعت کے وقت میں کی گئی تھی اسی کی پوری پوری پابندی نہیں، اس لیے آگے پوچھنے کا سوال ہی نہیں ہوتا. جو نماز ذمہ تھی قضا عمری، جو چھوٹی ہوئی ہے 15 سال کی عمر سے، ان کو ادا نہیں کر رہا. اگر کام کرتا تو پوچھتا، حالات کی اطلاع کرتا. ایک آدمی قضا عمری پڑھ رہا ہے، اس کو خیال پیدا ہوا میں اتنے دن تک میں نے سفر بھی کیے ہیں، تو سفر کی نماز پوری پڑھوں یا آدھی قصر ہی پڑھنی پڑے گی یا پوری پڑھنی پڑے گی؟ جب ادا کرے گا جبھی تو سوال ہوگا، اور جب ادا ہی نہیں کر رہا ہے تو سوال کیا ہوتا؟ اگر کسی کو منزل پہ پہنچنا ہے اور راستہ معلوم نہیں تو جگہ جگہ پوچھتا جاتا ہے تاکہ منزل تک پہنچ جائے. اسی طرح جو اللہ کا طالب ہو، اسے منزل پر پہنچنے کی طلب ہوتی ہو تو پوچھتا ہوگا. بندوں کے حقوق کا کچھ خیال ہی نہیں، کسی کا قرضہ ہے نہیں ادا کرتا، نہ معافی مانگتا ہے. یہ جو بعض حضرت فرما رہے ہیں یہ کام کی ہے نہیں تمہارے، تمہیں ہمارے کام کی ہے نہیں ہے، یا اور کچھ سننا ہے؟ کسی کا قرضہ ہے نہیں ادا کرتا، نہ معافی مانگتا. کسی کے ساتھ کچھ کلام کرنے میں غلطی ہو گئی، معافی نہیں مانگتا، حالانکہ جانتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اس طرح کلام کیا کہ دوسرے کا دل دکھ گیا، لیکن معافی نہیں مانگتا. یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں حضرت کی. ہم نے دیکھا ہے ایک آدمی، 3 4 آدمی تھے، ایک لڑکے کو لیے ہوئے، سلام دعا کر کے بیٹھ گئے. کہا حضرت اس کی طبیعت بہت خراب ہے، اس پہ دم کر دو. حضرت نے فرمایا وہ پانی رکھا ہے پڑا ہوا، شیشی میں بوتل میں لے جاؤ، وہ پلانا. پھر دوسرے نے کہہ دیا کہ حضرت اب تو دم کر دو اس پہ. حضرت نے اس کو دیکھ کے کہا ان کے ساتھ ہو آپ؟ فرمایا کہ جی ہاں. تو ابھی تو میں نے کہا ہے بوتل میں پانی لے لو اور وہ پلانا، صبح کو پڑھ دیا جاتا ہے، وہ لے جاؤ. تیسرے نے پھر کہہ دیا، حضرت نے فرمایا آپ بھی ان کے ساتھ ہیں؟ کہنے ہاں. تو آپ نے نہیں سنا، میں نے ابھی ابھی کہا ہے کہ پانی پڑوا لے جاؤ اور وہ پلانا. اس کے بعد وہ جو پہلا والا تھا اس کا باپ، اس نے پھر کہہ دیا، جو پہلے کہہ چکا تھا یہ تو ہولیے پورے سب کے نمبر، اب نے پھر کہہ دیا حضرت تو دم کر.
حضرت نے اس کی طرف کو دیکھا، ٹھنڈی نظروں سے اس کی طرف کو دیکھا، اور دیکھ کے یوں فرمایا بہت اچھا بہت اچھا، ابھی دم کرتا ہوں۔ جب اس طرح دیکھ کے یوں کہا حضرت نے بہت نرمی کے ساتھ، تو وہ سمجھ گیا حضرت کو تکلیف پہنچی۔ میں نے دوبارہ جو کہہ دیا، اور دو نے تینوں نے ہم نے کہا، پھر دوبارہ نے کہہ دیا، تو حضرت کو تکلیف پہنچی، اس لیے اثر چہرے سے محسوس ہو رہا ہے۔ بہت اچھا، ابھی دم کرتا ہوں۔ وہ تو تیار ہوئے دم کرنے کو، اس نے جو کہہ دیا حضرت کی غلطی ہو گئی، حضرت غلطی ہو گئی، معاف کر۔ بس حضرت نے ایک دم دو دوڑی لی اور فرمایا اوہو، میں نے تمہیں کہا تھا پانی لے لے آؤ، تم نے اس پر دوبارہ کہا، تیبارہ کہا، انہوں نے کہا، پھر آپ نے کہا، تو تمہارے بار بار کہنے سے میرے اندر کچھ اثر پہنچا ہوگا، جس کا اثر چہرے پر نمایاں ہوا، اور آپ نے اس کی معافی مانگی۔ آپ یہ سمجھے کہ مجھ سے تکلیف پہنچ گئی حضرت کو، اس لیے تم نے معافی مانگی مجھ سے؟ جی ہاں۔ فرمایا تو میری غلطی یہ ہے کہ میں نے ایسا رنگ کیوں بنایا جس سے تمہیں تکلیف پہنچی، اس لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ دیکھو اللہ کے ولیوں کا حال، میں نے ایسا رنگ کیوں بنایا جس سے آپ کو تکلیف پہنچی اور معافی مانگنی پڑی، لہذا میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، معاف کر دیجیے، آپ کا دل دکھا، تکلیف پہنچی۔ پھر دوبارہ کہا، تیبارہ کہا، جب اس نے یوں کہا حضرت معافی، حضرت معاف، تو فرمایا اچھا بہت اچھا، اب خوش ہو کے پھر پڑھا، اور پڑھ کے پھر دم کیا، فرمایا جب کتنی دیر لگی؟ پڑھنے میں دیر لگتی ہے، اور یوں خالی ٹڑخانے کو چاہے کچھ بھی نہ پڑھ رہا، طریقے دو طریقے چھو، وہ راضی ہو گیا، اصول کوئی چیز نہ ہوئی۔ بھائی جب کچھ پڑھا نہیں جائے گا، دھیان اللہ کی طرف نہ ہوگا، فرصت اس وقت نہیں ہے، تو کس طرح سے دم ہوگا؟ یہ دم ہے گا، یہ تو دھمکانا ہے، چمکانا ہے، دھوکہ دینا ہے، سمجھ میں آ گئی؟ لیکن وہاں دیر لگتی ہے دم کرنے میں، اس لیے صبح دم کر کے رکھ دیا جاتا ہے پانی کا، وہ پلا۔ اچھا، پھر اس کو مسافر کر کے رخصت فرمایا۔ تو آپ نے سمجھ لیا، یہ قصہ ہم نے دیکھا جو ہے وہ آپ کو سنایا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کسی کے ساتھ کچھ کلام کرنے میں غلطی ہوئی، معافی نہیں مانگتا، حالانکہ جانتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے اس طرح کلام کیا کہ دوسرے کا دل دکھ گیا، لیکن معافی نہیں مانگتا۔ بولو یہ مرید ہے، مراد کو پہنچے گا ایسا آدمی؟ تو نہ تو آنکھ قابو میں رہی، نہ زبان، نہ کان قابو میں رہے، نہ دل، نہ پیر قابو میں آ رہے، جہاں چاہا اٹھ کر چل دیا، نہ ہاتھ قابو میں کہ ہاتھ اٹھا کر مارنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، یہ تو اچھا طالب ہے۔ اللہ ہو، یوں فرماتے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، فرمایا 35 سال پڑھایا، 35 سال پڑھایا، کبھی پوچھ لو کسی شاگرد سے جی تو کسی کو احمق بھی کہا ہو، گالیاں مارنا تو رہا الگ، کبھی کسی کو احمق بھی کہا ہو، یہاں تک کہ بعض طالب علموں کی دوا اور چائے اپنے ہاتھ سے اس کے اسٹوو پہ پکا کر اس کو پلانا، طالب علموں کی خدمت، جن کو مہمان رسول کہتے ہیں۔ ہم دوسروں کے لیے کہتے ہیں، اپنا آپ نہیں، کہ یہ طالب علم اللہ کے رسول کا مہمان ہے۔ یہ حضرت کی حالت تھی کہ کس طریقے سے آپ ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں اور کس طریقے سے کام کو انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ فرما رہے حضرت جہاں اٹھ کر چاہا چل دیا، یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، یہ تو اچھا طالب ہے، آخر اسلام میں دیر پر دیر کیوں ہوتی چلی جا رہی، اس کو سمجھا رہے ہیں حضرت کہ کیوں دیر ہو رہی ہے، اب تک کیوں نہیں سمجھ رہے، اب تک کیوں نہیں بدلا حال؟ آ کے تو بیٹھ جاتے ہیں مجلس میں ذوق سے سننے کے لیے، مگر اپنے کو بدلنے کے لیے، اور یہ جو کہہ رہے نا احمق بھی نہیں کہا، اور مہارت اتنی تھی، جو فرمایا لاٹھی ہاتھ میں ہو، چارپائی کے نیچے چڑیا ہو، انشاءاللہ تعالی نکلنے نہیں دے سکتا۔ جو اتنا ماہر ہو لاٹھی چلانے کا، بن نوٹ کا، اور اس کو غصہ نہ آئے، اتنا اصلاح اپنی کی تھی حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں بھی ان کے برکت سے اصلاح کی توفیق۔ یوں بیٹھے ہیں، ہاتھ پہ برن بیٹھی ہے، آ کے بیٹھ گئی، یہ بھی ڈر لگ رہا ہے کہ کاٹ نہ لے، ڈک نہ مار دے، میں ذرا ہلوں،
اور اس کو اڑانے کو بھی جی نہیں چاہتا. اللہ کی مخلوق ہے, اللہ اسے پال رہا ہے, بیچاری آ کر کے کس طرح سے بیٹھی ہے, دھوپ لینے کے لیے بیٹھ گئی ہے. میں اسے اگر اڑاؤں تو یہ بیچاری کو تکلیف ہوگی. اپنی مرضی سے آ کے بیٹھی ہے, اپنی مرضی سے چلی جائے, لیکن ڈر یوں لگ رہا ہے کہ یوں ذرا سا کر دیا تو میں تو ناچا ناچا پھروں, ہے نا. پھنس گئے, بیچ میں نہیں پھنس گئے. خیر اس نے کاٹا نہیں. بندے کی کشمکش اندر اندر چل رہی ہے, بندے کی کشمکش اندر اندر چل رہی ہے. اسے ماروں, حدیث کہہ رہی ہے مار دو. انہوں نے کبھی ایسا نہ ہو کاٹ لے, تمہارے نہ کاٹے کسی اور کا کاٹ لے گی. تو حدیث تو کہہ رہی کہ مارو, اور طریقت کیا کہہ رہی ہے, بیچاری کو کیوں ماروں, مجھے تو اس نے کچھ کہا بھی نہیں. پھنس گئے نہیں بیچ میں. آ گیا دو راہ تراہا چوراہا. حضرت کو لکھا, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر کو لکھا, میری حالت اس وقت ایسی ہو رہی ہے کہ اگر مکی بھرن تو کہیں آ کے بیٹھ جاتا ہے, اسے اڑانے کو جی نہیں چاہتا. تو حضرت سمجھ گئے کس حال میں پہنچ چکے ہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ جامع شریعت و طریقت تھے, اس لیے آپ نے فرمایا, یوں نہیں کہا بہت اچھا شاباش شاباش, یوں نہیں کہا شاباش شاباش کسے کہیں, کیسے کہیں, کیونکہ شریعت کے خلاف ہے یہ, شریعت کے خلاف ہے یہ. اور کاٹ کھایا تو کہیں حضرت جی نے کہا تھا اڑائیے نا, انہوں نے کاٹ لیا. میں ایسے طرح حضرت جی, ایسے تو ایسے طرح حضرت جی, اور ایسا ہی تو. حضرت خان رضی اللہ نے فرمایا مارنے کی اجازت نہیں دی, کیونکہ علاج چل رہا ہے طریقت میں, بندے کا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے علاج چل رہا ہے, تو مارنے کی تو اجازت دی نہیں. یوں فرمایا دوسرے کو بتلا دیا کرو. دیکھا دوسرے کو, ارے بھائی دیکھے تتنیا بیٹھا ہے یہاں ہاتھ پہ, تو دوسرا مارے گا مارو, وہ تو اس کا معاملہ ہے, اور مارنے کا حکم ہے, شریعت کا حکم ہے, لیکن تمہیں مارنے کی اجازت نہیں. تم سے تو پرہیز نہیں, بد پرہیزی نہیں کرانی, تمہیں تو ہمیں اصلاح کر کے تمہیں منزل میں پہنچا رہے ہیں. دیکھا جیسا ڈاکٹری علاج ہے ایسے روحانی علاج کتنے لطیف ہیں, اور کتنے کتنے باریک ہیں, اور کتنی باریکیوں کے ساتھ شیخ کو بھی غور کرنا پڑتا ہے. اس مرید کو کیا جواب دو, یہ تو اچھا طالب ہے, آخر اسلام میں دیر پر دیر کیوں ہوتی جا رہی ہے. اگر نیت واقعی خالص فکر آخرت کی ہے اور بصدق اصلاح کی ہے, سچائی کے ساتھ اصلاح کی نیت کی ہے, تو دیر لگنے کی کوئی بات نہیں. اور اگر دیر لگتی جا رہی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. اخلاص اور صدق کے اندر کچھ فرق ہے, اخلاص اور سچائی میں کچھ فرق ہے. تم سچائی کے ساتھ غور نہیں کرتے. ایک دن بیٹھے ہوئے تھے, بچے بیٹھے آ کے بیٹھ گئے, ایک آدمی ادھر کیوں بیٹھے, مالدار آدمی تھے میرٹھ کے بڑے, اور سیٹھ جی تو بیٹھے یوں فاصلے سے, ادھر بچے آ کے چپٹ گئے, ابا جی ابا جی. تو حضرت نے کو سلام کرنے آئے تھے, حضرت نے ان کو 1-1 روپیہ دی. سب نے اپنے جیب میں رکھ لیا اور سلام کر کے چلنے لگے. ایک بچے کو جو اس نے واپس دے دیا لے کے ہاتھ میں. اچھا فرمایا, اچھا. تو حضرت نے فرمایا سب تو لے کے رکھ لیتے ہیں, نواز سے پوتے پوتیاں یہ سب ہیں, آتے ہیں سلام کرنے کے لیے جمعے کو, جمعرات کو یا صبح کو آ جاتے ہیں. تو یہ لڑکا یوں کہتا ہے, پوتا ہے وہ تھا, اور یوں فرمایا یہ یوں کہتا ہے, ابا جی میرے پیسے جمع کر لو, آپ نے دیا مجھے, اب یہ میرے روپیہ جمع کر لو. میں نے پوچھا کیوں, کہ جب یہ کتنے سارے پیسے ہو جائیں گے اور پھر میں اس گدی پہ بیٹھوں گا, دیکھو پھر میں اس گدی پہ بیٹھوں گا, تو پھر میں بھی اسی طرح بانٹا کروں, اسی طرح سے بانٹا کروں گا. تو یہ لے کر مجھے واپس دے جاتا ہے کہ میں نے رکھ رکھے ہیں, الگ الگ رکھ دیتا ہوں. اللہ. تو فرمایا بچوں سنو, جی ابا جی. کہنے لگے دیکھو اگر تمہیں کہیں غصہ مل جائے باہر پھرتا ہوا تو میرے پاس پکڑ لیجیے. دیکھا آپ نے, اگر تمہیں کہیں باہر پھرتا ہوا غصہ مل جائے تو میرے پاس پکڑ لائیے. ایک بچہ بولا ابا جی آپ کیا کرو گے, فرمایا میں اسے ذبح کروں گا, ذبح کروں گا. اس نے لوگوں میں بہت فساد مچا رکھا ہے, مرد عورت میں طلاق ہو رہی ہے, ساس بہو کی لڑائیاں ہو رہی ہیں, پڑوسی پڑوسیوں کے مقدمے چل رہے ہیں, بھائی بھائی کے مقدمے چل رہے ہیں. اس غصے نے سب کو پریشان کر رکھا ہے, میں اسے ذبح کروں. اب بچے تو بچے ہی ہوں, کیا سمجھے اس بات کو, بچے بنائیے گم سم سے ہو گئے, ادھر ادھر کو ہو گئے. وہ جو بیٹھے تھے وہاں بیٹھ کے, وہ مالدار سیٹھ, وہ بولے
نہیں سمجھے بزرگوں کے پاس جانے کا ادب. وہ بولے حضرت نکل گیا, یہ لفظ ہے ان کے, حضرت نکل گیا. حضرت نے فرمایا اچھا آپ کے اندر بھی تھا, تعجب ہے. دیکھو کہاں چل رہی, وہ اصلاح تو انہیں کی ہو رہی تھی نا, بچوں کا تو بہانہ تھا. حضرت دیکھ رہے تھے اس کے اندر غصہ ہے اور یہ نوکروں پر اور گھر والوں پر حکومت کرتا ہے اور الٹے سیدھے گھر میں زبان چلاتا ہے. اس لیے حضرت نے اس کی اصلاح کی خاطر بچوں سے کہا غصہ بڑے خطرناک چیز ہے, اب ان کو تو سمجھا نہیں سکتے, مجلس ہو نہیں رہی ہے, اس لیے نصیحت تو ہونی تھی. اس لیے فرمایا غصے نے بہت فساد مچا رکھا ہے, اگر تمہیں کہیں مل جائے تو پکڑ لائیے, میں اسے ذبح کر دوں. تو یہ سننے کے بعد وہ صاحب بولے حضرت نکل گیا, اتنے لفظ تھا نکل گیا. تو حضرت نے سمجھ لیا نا مقصد کیا نکل گیا, وہی نکل گیا جس کو ڈھونڈ رہے تھے, وہ یہی چھپا ہوا تھا اسی کے. اور اس نے کہا نکل گیا. تو حضرت نے فرمایا اچھا تمہارے اندر بھی تھا, تعجب ہے. آگے بندش لگا دی کیا اندر شکایت نہ ہو, تعجب ہے. یہاں آتے ہو میرے پاس اور پھر غصہ بھیجا کرتے ہو, کیا فائدہ ہوا مجلس میں آنے کا, میرے پاس آنے کا, ملنے کا, جو پھر اصلاح کی فکر ہی نہیں. ایک لڑکا نوجوان کہنے لگا ابا جی دعا کر دو, قرضہ آدھا رہ گیا, آدھا قرضہ تو ادا ہو گیا, آدھے کی اور دعا کر دو. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے دعا کرتا ہوں, غصہ تو نہیں آتا. انہوں نے کہا جی ابا جی غصہ تو بہت آ گیا. اچھا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ نہیں ابا جی بہت محبت ہے. فرمایا مجھے غصہ کرتے کبھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. تو پھر تو فرمایا جاؤ غصہ نہ کرنا, یاد آگے جلدی ادا ہو جائے, غصہ نہ کرنا یاد ابھی جلدی ادا ہو جائے گا. تو آپ نے فرمایا مجھ سے محبت نہیں ہے, جب مجھ سے محبت ہے تو پھر غصہ میرے طریقے کے خلاف کیسے چلتے ہو, تو پھر یہاں آنے کا فائدہ ہی کیا ہوا. یہ اشارہ تھا نا اصلاح کا. اس لیے کہا اللہ والوں کی صحبت جو ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچا دی. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, اور اگر یقین ہو کامل تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. اگر یقین اپنا کامل ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ منزل پہ پہنچنے میں دیر نہیں لگتی. اللہ تعالیٰ تو قریب ہے, بالکل دور نہیں ہے. دور تو ہم ہیں, ہم تلاش نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اس لیے سب حضرات سے درخواست جو سنے اپنے اپنے اوپر جانچنا چاہیے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے مجھے ہی کہا جا رہا ہے, میرے لیے کہا جا رہا ہے. یہ سوچیں, اگر اپنے اندر وہ کمی نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. علم تو ہو رہا ہے, کیا خبر آگے پڑ جائے ضرورت تو. اور اگر کمی ہے تو فوراً نیت کر لیں, جیسے اس نے کہا نکل گیا, یہ کہا گھر جا کے جی میں کوشش کروں گا, یہ نکل گیا, بس یہیں گیا ختم, چھوڑ دیا میں نے. آج سے چاہے کچھ بھی ہو غصے کو پاس. حضرت عام طریقے سے فرمایا کرتے تھے, لوگ بعض و نصیحت کرتے ہیں, کوئی نماز کو کہتا ہے تو کہیں وہ کہتا ہے, میں تو ایک عام نصیحت کیا کرتا ہوں بھائی غصہ پاس نہ, غصہ پاس نہ. اور یہ فرمایا کرتے تھے یہ نہیں کہہ رہا ہوں غصے کے پاس نہ جائیے, بلکہ یہ کہہ رہا ہوں غصہ ہی پاس نہ آؤ. جی غصہ ہی پاس نہ آوے. چلو اٹھ جاؤ یہاں سے, یہ غصہ تھوڑا ہی ہے, یہ تو اسے اٹھانا ہے وہاں سے, گرماہٹ لانا ہے وہاں سے. بات ختم ہوئی, بات دوسری بدل گئی. کہیں لفظ زیادہ تیز کہا جاتا ہے, کہیں لفظ نرمی سے کہا جاتا ہے, غصے کا اثر نہیں ہونا چاہیے. بھائی غصے کا اثر لا تغضب, اللہ کے رسول نے فرمایا غصہ مت کرو. اور قرآن کریم میں فرمایا والکاظمین الغیظ, اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں ان لوگوں کی جو غصے کو پی جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آئی سمجھ میں. اب کتنے دن میں بنو گے اللہ کے ولی, کتنے دن میں بنو گے بڑھاپے میں, کب کو بتاؤ کتنے دن زندگی کے باقی ہیں, کب کو بنو گے. ہائے ہائے, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں, پتہ تو کچھ بھی نہیں زندگی کا کب, اور جوان موت زیادہ ہو رہی. اس لیے دھوکہ نہ کھاؤ زندگی کا دوستو. اب ذرا گردن جھکاؤ اور اللہ کے نام کلمے کی ضرب لگاؤ زور سے.